shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. الفصل الثالث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيه الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. رواه مالك. باب الإنذار والتحذير. الفصل الأول عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال نهلته عبد حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا ربي إذن يسلغوا رأسي فيدعوه قبضة. قال: استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وبعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. رواه مسلم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نہیں ظاہر ہوئی خیانت کسی قوم میں مگر ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب، اور نہیں پھیلا زنا کسی قوم میں مگر زیادہ ہو جاتی ہے ان میں موت، اور نہیں کم کیا کسی قوم نے ناپ تول کو مگر بند کر دیا جاتا ہے ان سے رزق، اور نہیں حکم کیا کسی قوم نے، فیصلہ کسی قوم نے بغیر انصاف کے مگر پھیل جاتی ہے ان میں خونریزی، اور نہیں عیب شکنی کی کسی قوم نے مگر مسلط کر دیا جاتا ہے ان پر دشمن کو۔ یہ امام مالک کی روایت ہے۔ ڈرانے کا بیان۔ حضرت عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا کہ
سنو، بے شک میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں تم کو سکھاؤں جس چیز سے تم ناواقف ہو، جو اللہ نے مجھے اس دن میں سکھایا ہے۔ ہر مال جو میں نے اپنے بندے کو دیا ہے وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تھا وہ سب کے سب حنیف تھے۔ شیاطین ان کے پاس آئے، بس ان کو ان کے دین سے بچلا دیا، اور میں نے ان پر اور شیاطین نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں، اور میں نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں جس کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دین نازل نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نظر کی اہل زمین کی طرف، بس اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ان کے عرب و عجم پر، سوائے چند بقیہ لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو جانچوں اور آپ کے ذریعے امتحان کروں، اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کو پانی دھو نہیں سکتا، آپ اس کو سوتے اور جاگتے پڑھیں گے۔ اور میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جلا ڈالوں۔ میں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، تب تو وہ میرا سر پھوڑ دیں گے اور اس کو روٹی کی طرح کر دیں گے، اور میں ان کو نکال جیسے انہوں نے تجھے نکالا ہے، اور تو ان پر چڑھائی کر، ہم تیرے ساتھ مل کر چڑھائی کریں گے، تو خرچ کر، ہم تجھ پر خرچ کریں گے، تو ایک لشکر بھیج، ہم 5 لشکر اس جیسے بھیجیں گے، اور جو لوگ تیرے فرما بردار ہیں ان کو لے کر ان لوگوں سے لڑائی کر جو تیرے نافرمان ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے لیے ہے۔ پہلی حدیث میں فرمایا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، انہوں نے غالب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی یہ بات کہ 5 گناہوں کی 5 سزائیں ملتی ہیں۔ پہلا گناہ یہ ہے کہ جو قوم امانت میں اور مال غنیمت میں خیانت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، یعنی دشمن کا رعب ان پر طاری ہو جاتا ہے۔ دوسرا گناہ یہ کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے ان میں موت عام ہو جاتی ہے۔ تیسرا گناہ یہ کہ جو قوم ناپ اور تول میں کمی شروع کر دے ان کا رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا گناہ یہ کہ جس قوم میں ناحق فیصلے ہونے لگیں اس میں خون ریزی بڑھ جاتی ہے۔ اور پانچواں گناہ یہ کہ جو قوم عہد شکنی کرنے لگے دشمن اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 گناہ ہیں جن کی یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ ان 5 گناہوں پر ان 5 سزاؤں کا مرتب ہونا یہ بالخاصیت ہے، یعنی ان 5 گناہوں کا یہ خاصہ ہے۔ رہا یہ کہ ان گناہوں پر یہ اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تجربے سے ہمیں معلوم ہو سکتی ہے
باقی کیوں ہم نہیں بتا سکتے؟ ویسے کچھ نہ کچھ مناسبت بھی معلوم ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر جس قوم میں غلول یعنی مال غنیمت میں خیانت کرنا پیدا ہو جائے، وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں جری نہیں رہتی، بلکہ دشمن کا رعب ان پر طاری ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے صدق و امانت کے ساتھ. جو قوم کے خائن ہو اور مال غنیمت میں خیانت کرنے لگے، وہ قوم دشمن کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی، جم نہیں سکتی. کافروں سے جہاد میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. جو مال کے جہاد میں حاصل ہوتا ہے، کافروں سے جہاد حاصل کرتے ہوئے جو مال ان کا ہاتھ لگتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. مال غنیمت کا حکم یہ ہے کہ اس کا خمس لیا جاتا ہے، یعنی 5واں حصہ وہ بیت المال میں داخل کر دیتے ہیں، اور باقی 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جاتے ہیں. جتنے لوگ اس جہاد میں شریک ہوں ان پر تقسیم کر دیے جاتے ہیں. لیکن جب تک کہ وہ مال تقسیم نہ ہو جائے، اس میں سے کسی قسم کی کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے. البتہ کافروں کے ملک میں ان سے لڑتے ہوئے وہاں بعض چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو بقدر ضرورت لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کھا پی سکتے ہیں ان کو. اسی طرح کوئی اور چیز ضرورت کی ہو، وہاں استعمال کی ہو جہاد کے دوران، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز فاضل بچ جائے وہ لوٹا دی جائے. اسی کتاب میں بہت سی احادیث اس سلسلے میں گزر چکی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا، وہ سواری آپ کے درست کر رہا تھا کہ اس کے تیر آ کر کے لگا اور وہیں ڈھیر ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ بیچارہ شہید فی سبیل اللہ ہے. آپ نے فرمایا کہ شہید وحید نہیں ہے، اس نے جو چادر چرائی تھی خیبر کے مال غنیمت سے وہ اس پر آگ کی شکل میں بھڑک رہی ہے. www.shahideislam.com اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا کرتے عد الخیط والمخیط، اگر کسی کو دھاگا ملے وہ بھی لا کر کے دو، اگر کسی کو سوئی ملے تو وہ بھی لا کر کے دو. اس لیے مال غنیمت کا معاملہ بہت نازک ہے. لیکن چونکہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا جب تک کہ تقسیم نہ ہو جائے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، اس لیے لوگ اس کو مال غنیمت سمجھتے ہیں کہ جتنا ہاتھ لگ جائے لے لو. تو جو قوم خائن ہو جائے وہ دشمن کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، دشمن کا رعب ان پر مسلط ہو جاتا ہے. یہاں ہمارے یہاں تو گاڑیوں کا حادثہ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو
تو لوگ گھڑیاں اتار کر کے لے جاتے ہیں، عورتوں کے کانوں سے، مری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں اتار کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی دیانت ہے۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس میں موت پھیل جاتی ہے۔ ایک کو تو بدکاری اور بے حیائی کی وجہ سے آپس کے قتل اور خونریزیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہر قتل کے پیچھے زر، زمین اور زن کا ہاتھ ہوگا۔ یہ تین زے عورت کا یا زمین کا یا مال کا ہاتھ ہوگا ہر قتل کے پیچھے۔ تو ایک تو قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، دوسری یہ کہ اس بے حیائی کے پھیل جانے کی وجہ سے امراض پھیلتے ہیں۔ جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے ان کا رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو تخفیف کہتے ہیں، اور یہ لفظ لیا گیا تخفیف سے، جس کے معنی ہے معمولی، حقیر اور گھٹیا چیز کی۔ اب جو تولنے والا ڈنڈی مارتا ہے ایک معمولی گھٹیا چیز کے لیے، اپنے خیال میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتا ہے، لیکن 20 سال کے بعد بھی تم دیکھو گے ویسے ہی رہے گا، وہ اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمایا کرتے زن و ارجح، وزن کر کے دو اور جھکتا ہوا دو، یعنی زیادہ دو۔ تو جو لوگ کے ناپ اور تول میں کمی شروع کر دیتے ہیں ان کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے اور ان کا رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں میں، جس قوم میں غلط فیصلے شروع ہو جائیں ان میں خونریزی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ قانون جب لوگوں کو انصاف دینے سے عاری ہو جائے تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور عدالتوں سے انصاف نہ ملے تو پھر لوگ اپنا انصاف خود لینے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قتل و غارت اور خونریزی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے، خلاف انصاف فیصلے کرتی ہے، ان میں خونریزی پائی جاتی ہے۔ اور جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے، یعنی معاہدہ کر کے معاہدہ توڑ دینا بغیر کسی وجہ کے اور بغیر اطلاع کے، ایک تو یہ صورت یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، کسی قوم کے ساتھ، معلوم ہو کہ معاہدہ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہے، ہم نے ان کو مطلع کر دیا کہ جی ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے،
کو اطلاع کرتی. اور ایک یہ کہ اطلاع نہیں کی، اس طرف معاہدہ کر لیا، دوسری طرف حملہ کر دیا، عہد شکنی کر دی. اس کو غدر کہتے ہیں. عہد شکنی کرنے کو غدر کہتے ہیں عربی زبان میں. تو جو قوم عہد شکنی کرنے لگتی ہے دشمن ان پر مسلط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو عہد شکنی کر کے اپنے خیال میں دشمن پر غالب آنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو الٹ سزا دیتے ہیں. عہد شکنی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے اخلاق میں سے بیان فرمایا ہے. اذا خاصم فجر، اذا حدث كذب، واذا خاصم فجر، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر. منافق جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جھگڑا ہو جائے کسی کے ساتھ، بحث مباحثہ ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے گا، کسی سے وعدہ کر لے تو وعدہ خلافی کرے گا، اور اس سے کسی سے معاہدہ کر لے تو عہد شکنی کرے گا. یہ منافقوں کی علامتیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص میں یہ چاروں خصلتیں پائی جائیں وہ کانا منافقاً خالصہ، خالص منافق ہوگا. اور جس شخص میں ان چار باتوں میں سے ایک بات پائی جائے گی اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے. تو عہد شکنی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید سبحان ربک. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com